بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقین ارضیات باتیں اور کہانی، اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں شعبہ ارضیات کے سابقین الومنائز سے۔ یہ انٹرویو نہیں بلکہ مکالمہ ہے، بلکہ جسے کہتے ہیں تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ ہمارے مہمانوں کے مخاطب ان کے ہم جماعت اور ہم اثروں کے ساتھ وہ نوجوان ہیں جو آج کل ارضیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود عبدالی اور یہ پیشکش ہے پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی۔ اس نشست کی تکنیکی مدد فراہم کر رہے ہیں جناب طاہر عالم، اور ویڈیو ریکارڈنگ کے فرائض جناب فرحان صاحب ادا کر رہے ہیں۔ فرحان بھی سند یافتہ جیو فزسٹ، یعنی یہ چاروں لوگ جو ہم آج اس کام میں ہیں وہ سب کے سب جو ہے ارضیات کے طالب علم ہیں۔ اس سے پہلے ہم جامعہ کراچی کے دو مایہ ناز استاد ڈاکٹر اقبال محسن اور جناب شمی شیخ سے بات کر چکے ہیں۔ ساحت ارضی پاکستان یا جیولوجی سروے آف پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل جناب حسن گوہر بھی ہماری مجلس کو شرف افتخار بخش چکے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں تیل اور گیس کی صنعت کا نام، بلکہ بہت بڑا نام، جناب شاہد الخیری۔ تیل اور گیس کے میدان میں خیری صاحب کے تجربے کا حجم 45 سال سے زیادہ ہے۔ جناب خیری نے شعبہ ارضیات جامعہ کراچی سے 1967 میں ایم ایس سی کیا، جس کے بعد وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یا پی پی ایل سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے سوئی، کنکوٹ اور تیل اور گیس کے کئی بڑے میدانوں میں کام کیا۔ 1986 میں خیری صاحب امریکی تیل کمپنی یونین ٹیکسس میں ملازمت کر لی اور مشہور زمانہ بدین کی تلاش و ترقی کے لیے کام کیا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے علاوہ بحر شمالی یعنی نارتھ سی، شمال افریقہ اور یو ٹی پی کے کئی دوسرے منصوبوں کی بھی نگرانی کی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 1967 میں یو ٹی پی کے حصے ایموکو نے خرید لیے اور کچھ ہی عرصے بعد ایموکو بی پی میں ضم ہو گئی۔ 17-18 سال خدمت کے بعد خیری صاحب بی پی سے ریٹائر ہو گئے اور کچھ عرصہ انہوں نے ایک اور نجی کمپنی آئل اینڈ گیس انویسٹمنٹ وہ جی آئی ایل میں بھی خدمات فراہم کی ہیں۔ ایک اہم جو پہلو ہے شاہد صاحب کی شخصیت کا وہ یہ ہے کہ شاہد صاحب ان پاکستانی ماہرین میں شامل ہیں جنہوں نے الجزائر کی قومی کمپنی سونر ٹریک کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موضوع پر ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ تو شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو تعارف میں نے بیان کیا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، کوئی چیز خلاف واقعہ تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور میں اتنے تعریف اور اتنے اس کا مطلب نہیں ہوں کہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، اور بہرحال جامعہ کراچی کے لیے جو کچھ بھی کوئی آپ لوگوں جو خدمات ہیں اور وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور تو یہاں پر میں میرے والدین اور میرے ایک چچا تھے جو انہوں نے مجھے بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کیا کریں گے، تو میں نے کہا کہ بھائی وہ برما آئل کمپنی اس پاکستان سے منسلک تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم جیولوجی کرو۔ اب میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا تو یہاں جیولوجی کیا ہوتی ہے، تو میں نے پھر ایس ایم سائنس کالج میں داخلہ لیا، اور وہاں سے پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 1962 میں نے جامعہ کراچی میں جیولوجی میں داخلہ لے لیا۔ یہ میرا تھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ جیسی میں نے گریجویشن کر لی، اس کے بعد میں جیسے کہتے ہیں نا کہ روزگار کے اس میں مہیا ہو گیا، اور مختلف جگہ پر آئل کمپنیز میں تو مجھے اس وقت کوئی چانس نہیں ملا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں مہیا کی۔ میں فارماسیوٹیکلز میں رہا، کچھ بینک میں بھی کام کیا، اور آخر کار میرا بریک تھرو جو ہے وہ پی پی ایل سے ہوا۔ جی ہاں شاہد صاحب، ایک تو بہت اہم بات لائٹ نوٹ کے اوپر کہ ماشاءاللہ آپ نے 45 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن ابھی تک آپ شکل سے بالکل جوان رانا لگتے ہیں، یعنی لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنی زیادہ عمر کے ہیں۔ اس عمدہ صحت کا کیا راز ہے آپ کی؟ اس کے آپ جیسے دوست مہربان جب ہوں گے، کہ بقول کہا جاتا ہے نا کہ جس کے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی مرتا نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ جب آپ داخلہ لینے آئے تھے وہاں پر، یہ داخلے کے بعد آپ نے پہلی کلاس شروع کی تھی، تو جب آپ پہلی بار شعبے میں داخل ہوئے تو اس وقت کی یادگار ملاقات، کی گفتگو کا مشاہدہ، تاثر منفی یا مثبت جو بھی ہو، کوئی یاد ہے اب تک آپ کو؟ آپ نے بالکل مجھے ماضی میں دھکیل دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں جامعہ یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ ارضیات میں میرا، کیونکہ میرا فزکس، کیمسٹری اور جیولوجی تھی، تو ارضیات میں گیا۔ تو جامعہ کراچی کا جو ارضیات کا ڈپارٹمنٹ تھا تو وہ بیرکس میں ہے، وہاں گئے تو اس زمانے میں ڈاکٹر ولی اللہ صاحب جو تھے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے۔ وہاں میں نے درخواست دی، اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی، تو نئی عمارت تھی، اور نئی عمارت میں آ چکے تھے، لیکن معلوم ہے کہ ہمارے کلاسز یہاں ہوا کریں گے۔ خیر اس کے بعد جب میرا داخلہ ہو گیا، بہت ہی خوشی ہوئی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس شعبے میں مجھے داخلہ مل گیا۔ اور سب سے زیادہ تو خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میں وہ کالا گون پہنوں گا جو کہ اس زمانے میں جامعہ کی پہچان ہوتی تھی۔ تو وہاں میں ولی اللہ صاحب سے ملے، ان سے بڑی محبت سے پیش آئے۔ انہوں نے ایک دو سوالات کیے کہ بھئی آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرا تو بہت شروع سے یہ میرا ایم تھا کہ میں بھئی جیولوجی، اسی لیے میں نے فزکس، کیمسٹری اور جیولوجی لی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح یہ ملاقات ہوئی تھی۔ پھر بہت سارے نئے دوست جو تھے، جو ہمارے بعد میں ہمارے ساتھی تھے، وہاں پر پھر ان سے ملاقات کی۔ اچھا، ایک اور ذرا سا لائٹ موڈ میں کہ جب اقبال محسن صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو بیرک کا ذکر کرتے انہوں نے کہا تھا صاحب ویسے تو بڑی خوش جگہ تھی،
تھی, یعنی جیولوجی جو ہے اس میں صرف مرد ہی مرد ہوتے تھے, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے پیچھے مائکرو بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا جہاں خواتین کافی تھیں. تو انہوں نے کہا اس سے بڑی وہاں رونق رہتی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے, لیکن خواتین وہیں سے جیولوجی ہو کے جو ہے مائکرو بایولوجی جاتی تھی. تو آپ کا بھی یہی زمانے کا اس کی وجہ سے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ مشہور ہوتا تھا, کیونکہ وہ ہمارے سامنے گزرتی تھی اور ہم لوگ جیسے گیٹ پہ ہوتے تھے تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ ٹیبل ٹینس مکس ہوتا تھا, تو وہاں چناؤ کرنے کے لیے ہم لوگ مائکرو بایولوجی جاتے تھے, اور وہاں سے جو ہے تو ان میں سے کئی لڑکیاں جو ایک تو ڈاکٹر اینم خان کی تھی, نور الصبا تھی, وہ بہت ہمارے شعبے میں بہت پاپولر تھی کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے جرنلسٹ سروے آف پاکستان کے. تو ہمارے کلاس کے لڑکے کہتے تھے ہوشیار رہنا, یہ ان کی بیٹی ہے. تو یہ سب اچھی یادیں ہیں اس وقت کی. اچھا یہ بتائیں, آپ کے دور کے جو محبوب اساتذہ تھے, یعنی آپ نے ولی اللہ صاحب کا ذکر تو کیا, اس کے علاوہ جو اساتذہ جو آپ ابھی تک آپ کو جو ذہن پر ہے, آپ ویسے تو ہم سب اساتذہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن جنہوں نے بڑا اثر ڈالا آپ کی طبیعت کے اوپر؟ میں نے کہا نا کہ جتنے بھی اساتذہ تھے اس وقت کے وہ مختلف نوعیت کے تھے نا, اب میں نہیں پاتا ہوں. شفیق تھے اور مہربان تھے اور ہر وقت مدد کو تیار ہوتے تھے. ایک سال کے بعد تو ڈاکٹر اللہ چلے گئے, پھر ڈاکٹر جو ہے ہمارے بی آر بلال رضاز حسین صاحب آ گئے, ٹھیک ہے, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. وہ ڈاکٹر خلیل, حسنین صاحب, میر جان محمد, زیدی صاحب, اعجاز صاحب, یہ سارے لوگ جو تھے وہ بے تحاشا اچھے تھے اور ہمیشہ خلیق رہے اور مدد کرنے کو تیار رہے. تو بالکل وہ گھر کی طرح ماحول ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز, وہ آپ کے پرسنل لائف کا ہو یا آپ کے تعلیمی ہو, وہ آپ کو ہر وقت میں جو ہے ٹائم ہوتا تھا. اچھا یہ بتائیے, چند مشہور کلاس فیلو آپ کے جو آپ کے ہم جماعت تھے, آپ سے ایک سال آگے پیچھے ساتھ؟ سب سے بڑا نام تو دیکھیے کہ خود اقبال محسن ہے, یہ ہمارے ایک ساتھ سینئر تھے. پھر میرے یاد دوستوں میں مظفر عباس زیدی تھے جو بہت اچھے شعبے تک گئے, ٹھیک ہے. پھر میرے کولیگس میں تقریباً جو ہے حاتم بھائی سیفی ہیں, اطہر صاحب ہیں, اور بھی سینئر, اور جو میرے سپروائزر رہے آئل کمپنی میں حسن منظور قریشی. تو زیادہ تر لوگ یہ جامعہ کراچی سے وابستہ رہے. خلیل صاحب مرحوم سے انتقال سے چند ماہ پہلے ان سے ملنے کے لیے گیا, اسی طرح محبت سے پیش آیا جس طرح میں نے ان کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا 1962-63 میں. اور ماشاءاللہ لگتا نہیں تھا کہ خلیل صاحب جو ہے, حسنین صاحب مرحوم, تو یہ لوگ جو اساتذہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جناب, بہت اچھے شکریہ. آمین. اچھا یہ بتائیے, فیلڈ ٹرپ اور تعلیمی دورہ جو ہوتا تھا اس کی کوئی یاد اب تک آپ کے ذہن میں ہے؟ مسعود صاحب, ایک تھا کہ جو 20 جنوری 1963 کو ایک فیلڈ ٹرپ ہوئی تھی میٹنگ کول مائن کی, وہاں پہ جو حادثہ پیش آیا وہ ٹرک الٹ گیا واپسی میں, اور ہمارے 3 دوست حسنین, عزیز اور کپاڈیا, ان کا انتقال ہو گیا, اور بہت سارے بچے جو ہے زخمی ہو گئے. اور وہ حادثہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ جناب اس کی برسوں تک ہم لوگوں کو عجیب سی وہ لگتا تھا, خوف آنے لگا تھا فیلڈ پہ جانے کے. اور اس کے بعد سے کافی دنوں تک یہ سلسلہ پھر فیلڈ پہ جانے کا بند رہا. اچھا, آپ سے ایک بار میری ذاتی گفتگو ہو رہی تھی, تب آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا سابق شیخ الجامع جو بڑا مشہور اشتیاق حسین قریشی صاحب کا, بڑا جذباتی انداز ہے اور آپ بھی اپنے جذبات قابل نہیں رکھ سکتے. کیا آپ اس کو یہاں بیان کریں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے اساتذہ کی شفقت کی بڑی تابناک مثال ہے, اگر اس کو بیان کر دیں آپ. شکریہ جناب. وہ اس طرح ہوا کہ آنرس کے فائنل تھا, جیسے میں پہلے کہہ چکا تو میرے والدین جو تھے پاکستان میں تھے, تو یہاں جو پیسے آتے تھے وہ یار دوستوں مل کر خرچ ہو گئے. اب میرا جو ہے وہ کارڈ روک دیا گیا ایگزامینیشن کارڈ کا. میں پریشان ہوا کہ بھائی امتحان آ رہے ہیں, کروں میں کیا, کس طرح. تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم وائس چانسلر آفس سے ملو. وہاں اختر حسین صاحب ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت دے اگر حیات نہیں ہے, ورنہ ان کو عمر دراز کرے. تو ان سے میں ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ وائس چانسلر, میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. ان کا کہ اس طرح نہیں ہوگا, تم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ کہاں رہتے ہیں؟ ان دنوں میں شرف آباد میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو شرف آباد سے آتے ہیں سبزی منڈی پہ وہاں کھڑے ہو جائے, اور آپ کی تو پہچان ہے کہ آپ گاؤن لیں گے. تو ڈاکٹر قریشی صاحب کی وہ جو ہے گاڑی گزرے گی تو آپ کو ضرور وہ بٹھا لیں گے. اور وہی ہوا کہ میں وہاں کھڑا رہا. انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ کھڑا ہوا, میرے ہاتھ پہ کالا گاؤن ہے, تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا. تو گاڑی میں بیٹھ گیا ان کے, اور میں وہاں آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں سر آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے کہا اختر صاحب سے میں ملا. تو شام کو
وقت میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا جو چیز مجھے ہمیشہ وہ کہتی ہے، انہوں نے اختر صاحب سے کہا کہ بھائی دیکھو کہ میرے کتنے پیسے بچ گئے ہیں، اس میں سے اس بچے کو فیس ادا کر، ان کی تنخواہ میں سے پیسے بچ گئے، وہ اس سے آپ کی فیس ادا کر دیں۔ جی یہ واقعتاً یعنی ہم سب سابقین جامعہ کے لیے بلکہ تمام طالب علموں کے لیے بڑا اعزاز و فخر کی بات ہے، فیس کے لیے اتنے فکر مند ہے، اور اس انداز میں اچھا یہ کہ انہوں نے فنڈ سے نہیں دیا بلکہ جیب سے دیا انہوں نے، یہ نہیں، یہ بڑی یہ کمال سب کی سے بات بڑی بات تھی۔ ہے، فنڈ سے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کی پروفیشن کی طرف کہ دورہ طویل میں جو آپ نے پڑھا کلاس کے اندر یعنی MSc آپ نے کیا، اس کے بعد جب آپ نے پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا PPL سے، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ آپ کے کام آیا، یا آپ کو کمی کا احساس ہوا کہ کاش کچھ اور بھی آپ کو پڑھایا جاتا یا آپ پڑھ لیتے؟ اس کا تو احساس ہوا، کیونکہ ہمیں زیادہ تر جیسے ہمارا سبجیکٹ جو تھا پیٹرولیم جیولوجی اور سیڈیمنٹالوجی، اس میں ہمارے ہاں پریکٹیکل کوئی جو کنسپٹ تھا جو آئل کمپنیز کے اندر ہوتا ہے وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ تو تھیوری سب چیزوں کی معلوم تھی، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ مڈ لاگنگ تھی، نہ کوئی اور انسٹیٹیوشن تھا، پریشر ٹیسٹنگ نہیں تھی، تقریباً ہر چیز اور سیمپل دیکھنا، اس کو کرنا، وہ سب جو ہے آپ خود کرتے تھے۔ تو پیٹرولیم جیولوجی کے اس میں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، اگر PPL سے یا وہ سب 2 کمپنیاں پاکستان میں تھی جو اس قسم کی ٹریننگ دیتی تھی، ایک PPL جن کے پاس سارا PPL واز انسٹیٹیوشن، اور دوسرے اٹاک آئل کمپنی، یہ 2 کمپنی تھی جو ریئلی انسٹیٹیوشن تھی جنہوں نے آگے کے نسلوں کو اس شعبے کے اندر ترقی دی اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی۔ اچھا تھوڑا سا ذکر اب آپ کے پروفیشنل سفر کا، یعنی کیسے کہاں، یعنی آپ پہلے PPL میں گئے پھر کس طرح ہوا، اس میں الجزائر کو فی الحال ذکر نہ کیجیے گا، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، باقی جو الجزائر کے علاوہ جو آپ کا تجربہ رہا ہے اس کا ذرا ذکر ہو جائے تھوڑا سا۔ الجزائر کے علاوہ اس کے بعد جب میں تھوڑے بہت میں نے بیچ میں کنسلٹنگ بھی کی، لیکن زیادہ تر جو میرا الجزائر کا آپ نے وہ کہا، تو میں نے تو تقریباً کوئی 12 سال وہاں گزارے ہیں الجزائر میں، سونا ٹریک میں۔ تو PPL میں میں نے جو ہے زیادہ تر جو کچھ بھی سیکھا یعنی آئل کمپنی میں اور پیٹرولیم کے ریلیشن جو اور بھی جو سبسڈریز ہوتے ہیں اور جو اس کے سپورٹنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا میں نے PPL سے سیکھا، کیونکہ اس میں میرے اساتذہ جو میرے محسن ہیں، اس میں حسن منظور قریشی صاحب ہیں، اقبال قادری صاحب ہیں، جیم خان ہیں اور ملک صاحب ہیں۔ تو ہم PPL مسلمانوں میں بڑی چھوٹی ٹیم ہوتی تھی، اور جیولوجسٹ کو صرف کام یہ نہیں تھا کہ صرف وہ کٹنگ کے سیکشن دیکھے یا وہ سیمپل کرے، بلکہ اس کو ہر شعبے میں جتنی بھی ریلیشن چیزیں تھی وہ سب میں اس کو ماہر ہونا پڑتا تھا۔ مڈ لاگنگ ہم لوگ خود کرتے تھے، پریشر ٹیسٹنگ ہم لوگ خود کرتے تھے۔ PPL کا جو وہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز میں مجھے 3 مہینہ ادھر ہر جگہ جا کے انہوں نے مجھے ٹرین کیا، پھر کنکورٹ میں، پھر سوئی میں رہے ہم لوگ اور وہاں سے کام کیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے فیلڈ ٹرپ بھی کی جب نے جاوید خان صاحب کے ساتھ، اور کچھ دنوں ہم لوگ بیلا مائنز کے لیے بیرائٹ کے لیے ہم لوگوں نے سروے بھی کیا۔ تو یہ تو تھا PPL کا، لیکن کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے 12 سال میں الجزائر سے رہا تو زیادہ تر میں وقت اس پہ مختلف جگہوں پر کرتا رہا۔ اس کے بعد جب میں BP میں آ گیا تو یہاں پر میں نے خاص کر کے ایز اے سینئر ڈیولپمنٹ جیولوجسٹ جوائن کیا، اور مجھے اسائن تھا کہ میں فیلڈ کو ڈیولپمنٹ کروں اور اس کی فیلڈ میپنگ کروں۔ تو میں نے جو وہ شروع کیا، تو اس بیسس پہ میں نے جتنے بھی بدین ویلز تھے ان سبوں کو میں نے الیکٹرانکلی میں نے لاک سے میں نے وہ کولیٹ کر کے، اور میں نے اسٹیبلش کیا ان کا میرا پروجیکٹ تھا سیڈیمنٹری انوائرمنٹ دیکھوں کہ کون کون سی سینڈ جو ہے کہاں پر اور کیسے ہے۔ تو اس بیسس پر میں نے اپر سینڈ میں نے 4 A سینڈ، B سینڈ، C سینڈ، D سینڈ یہ نام میں نے پرپوز کیا، اور جو اٹ واز لائک اے سینڈ شیل سیکوینس فیشیز، اور اس کو میں نے پھر جب میں نے اپنے مینجمنٹ کو، اور جب ہم DNM کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے وہاں ہم نے اسلام کے ساتھ جو ہے اس کو پرپوز کیا ہر ایک یونٹس کے مختلف ریزروز پر، تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور الحمدللہ یہی ہر شخص جانتا ہے لوور گورو کا A سینڈ کیا ہے، B سینڈ کیا ہے، اور C سینڈ کیا ہے، اور D سینڈ کیا ہے۔ یہ الحمدللہ اس وقت سے یہ ہے، لیکن کیونکہ میں انڈین ٹیکساس کا امپلائی تھا اور پبلش کرنے کا اس وقت نہیں تھا، تو میں نے پھر اس وقت لکھنا اتنا زیادہ تفصیل سے میں نے کہا کہ جب ریٹائر ہوں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن اس کے BP سے جب ریٹائر ہوا تو پھر میں پیٹرولیم ایکسپلوریشن جوائن کر لیا میں نے۔ وہ بھی ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا، اور کیونکہ ہمارے جو کمپنی کے جو مالک تھے ظہیر صاحب،
انہوں نے مجھ سے کہا کہ خیری صاحب آپریٹرشپ لے رہے ہیں پی پی ایل سے. اچھا, اور پی پی ایل ہماری کیونکہ موسم تھی, اب وہ ہم بلاک 22 کے فیلڈ سے, لیکن الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی اور ہم نے سارا اسٹیبلش کر لیا. میں نے فرسٹ آپریشن آف شور ایکسپلوریشن لائسنس ہے وہ میں نے لیا. جیسے ہی جناب اسی طریقے سے مختلف میں نے پورٹ فولیوز بڑھاتا رہا اور ہم لوگ آہستہ آہستہ کام کرتے رہے. آخر میں بدین بلاک کی جب بیٹنگ ہوئی تو اس میں بھی ہم نے بی پی کو بیٹ کیا, وہ بھی لائسنس ہمیں مل گیا الحمدللہ. اب جو بدین فیلڈ ہے جس میں پاکستان ایکسپلوریشن کا حصہ ہے وہ اچھا خاصا پروڈکشن کر رہی ہے. پھر اسی طرح بدر فیلڈ میں ہے, اسی طرح اور ہے, تو وہ اس میں کافی اچھا اثر رہا اس میں ہر شعبے میں. پھر میں کیونکہ مینجمنٹ میں آ گیا تھا اس لیے میں نے ایک اسکیم بنائی کہ بھائی ٹریننگ جارنلسٹ لوں گا. اس کے لیے میں نے امتحان لیتا تھا اور اس طریقے سے میں نے بچوں کو انڈکٹ کرنا شروع کیا. تو یہ سب تھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ پی اے پی جی بنائی گئی اور وہ بھی پی اے پی جی بھی میرے کمرے میں سٹارٹ ہوئی تھی 3rd فلور پہ یونین ٹیکساس کے بلڈنگ میں. اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پی اے پی جی کی جو بنیاد ہے وہ اقبال قادری صاحب کی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ تم اے پی جی طرز کی بک بناؤ, اور الحمدللہ وہ ہم لوگوں نے بنایا. اور آپ تو اس کے ساتھ اتنے وابستہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, تو دیکھیے کہ وہ جو چھوٹا سا پودا تھا وہ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز ہمیں پروفیشنل سوسائٹی کو عطا کی. یہ بلا شبہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور ماشاءاللہ کئی جگہ آپ نے کئی چیزیں کا آغاز کیا, مثلا یہ بدین میں کام کیا ہر جگہ پر, پھر آپ کوجا میں بھی کافی سرگرم تھے. اچھا ایک بات بتائیے ذرا ذاتی نوعیت کا ہے کہ آپ نے بڑی کارپوریشن میں بھی کام کیا جیسے بی پی یا اور پی پی ایل, اور آپ نے سیٹھوں کمپنی کے لیے بھی کام کیا. کوئی فرق نظر آیا آپ کو ان دونوں کے طریقہ کار میں؟ ہاں بالکل, بہت زیادہ. ملٹی نیشنلز میں ایک سرٹن ڈسپلن ہے اور وہ ہوتا ہے, لیکن جو سیٹوں کی کمپنی ہوتی ہے ان میں اس قسم کی مطلب کہ ظہیر صاحب تو ایکسپشنل آدمی تھے, جیسا نفیس آدمی بہت کم دیکھے ہیں کہ وہ آپ کو اختیار دیتے تھے کہ بھائی آپ جو چاہیں کریں, لیکن فنڈ ریلیز کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو وہ میرے لیے کافی دشوار تھا کہ ہم نے جب میں نے علم کیار سے رئیس سے میں نے بات کی کہ ہم چاہتے تھے اس کو ماڈرنائز کرنا, کچھ لینا یا لاگنگ وغیرہ یا سائسمک سروے وغیرہ کے لیے, تو اس میں وہ بہت تفصیل سے چاہتے تھے کہ بھائی کس طرح ہے, جبکہ کچھ قسم کا خاص بجٹ نہیں ہوتا ہے. جبکہ آئل کمپنی جو ملٹی نیشنل اس میں ہر چیز بجٹڈ ہوتی ہے اور آپ اے ایف ای بناتے ہیں اور جو ہے مینجمنٹ کے تھرو مل جاتی ہے آپ کو, تو آپ کو کام میں دشواری نہیں ہوتی. تو وہ سب مجھے اسٹیبلش کرنا پڑا. پھر میں نے انوائرمنٹ وغیرہ کا پھر اسٹیبلش کیا کیونکہ مجھے بی پی سے تجربہ تھا, تو میں نے اسی طرح کے میں نے پلانٹ بھی اس زمانے میں میرے پاس تھا, پھر پلانٹ کو رن کرنا تھا. پھر میں نے خالد رحیم صاحب ہم کو جو آ گئے ہمارے پاس, پھر اطہر آ گئے, تو اس طرح ہمارے پاس جامعہ کراچی کی ایک اور اچھی ٹیم ہو گئی. تو پروڈکشن وغیرہ اطہر اور ہم لوگ سب مل کر کے پھر, تو یہ تھا بہت فرق. لیکن وہاں کیونکہ گریچوٹی اور یہ فنڈ وغیرہ چھٹی کے نام سے سیٹ لوگ گھبراتے ہیں بس کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے, تو بہت ہی مشکل سے مجھے 15 دن کی چھٹی اور 1 مہینے کی چھٹی ملتی تھی. تو یہ میرے لیے بہت تھا. اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں صاحبزادے جو ہیں مجھے بلاتے ہیں, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو یہ تسلی ہوتی ہے. تو یہ فرق تھا. اچھا اب ہم ذکر کریں گے جو آپ کا واقعی قابل فخر کارنامہ الجزائر کا. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, یہ ہم سامنے میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وطن عزیز میں خود احتسابی کے نام پر خود ملامتی کے چلا نام ہے اور اپنے رواج و اقدار اور نظام کو پوسیدہ کہنا کلمہ حق سمجھ لیا گیا ہے. یہ بالکل درست کہ کمزوری سے آنکھ چورانا اور خواب خوش فہمی میں مبتلا رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہر وقت خود کو کوسنا, بیجا تنقید اور اپنی ہر چیز کی توہین زندہ قوم کا شعار نہیں. تیل و گیس کی صنعت کے حوالے سے ہماری تاریخ کامرانیوں سے لبریز ہے, جس کا ایک سنہری سنگ میل الجزائر کی قومی تیل کمپنی سونا ٹریک کی تعمیر میں پاکستانی ماہرین کا کردار ہے. آپ کو یاد ہوگا 1967 میں جب الجزائر نے تیل کمپنی سونا ٹریک کو قومیانے کا منصوبہ بنایا تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افرادی قوت کی فراہمی تھا, اس لیے کہ سونا ٹریک کا تمام عملہ فرانسیسیوں پر مشتمل تھا جو اپنے ملک جانے پہ اصرار کر رہے تھے. الجزائر کے اس وقت کے صدر حواری بومدین ہمارے ذوالفقار بھٹو صاحب کے دوست تھے. بھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے, لیکن اس سے پہلے وزیر صنعت اور وزیر پیٹرولیم رہ چکے ہیں. چنانچہ حواری بومدین صاحب نے وزیر خارجہ بھٹو صاحب سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پاکستان سے افرادی قوت الجزائر بھیجی گئی. سونا ٹریک کتنی بڑی کمپنی ہے اس کا اندازہ خالی اس سے لگائیے کہ اس کی سالانہ آمدنی $80 ارب ہے.
اب فرمائیے شاہد صاحب کہ سونا ٹریک میں آپ نے اور ہمارے ماہرین نے کیا خدمات انجام دی؟ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ سونا ٹریک میں نے جوائن کیسے کیا. آپ کو سن کر کے حیرانگی ہوگی کہ کیسے میں نے جوائن کیا. میں سوئس فیلڈ سے آیا تھا اور میں مسجد خضرہ کے پاس میرے ایک دوست ہیں, بہت گہرے دوست ہیں, حاتم سیفی مجھے مل گئے. کہنے لگے تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کیوں, کیا خیریت ہے؟ کہنے لگے یار انٹرویو ہو رہے ہیں, کوئی الجیریا کی کمپنی آئی ہوئی ہے, تو انٹرویو دینے آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا تم نے دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو پتا بھی نہیں, میں تو یار فیلڈ میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک درخواست دے دو اور چلے جاؤ. سامنے بیرک میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں درخواست دی اور جا کے میں نے, تو انہوں نے کہا آپ مجھے بٹھا دیا اور کوئی 1 گھنٹے تک بات کرتے رہے آپریشنز کی, اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ وغیرہ کی. خیر, اور بعد میں جناب 3 مہینے کے بعد مجھے روکا گیا ٹکٹ کر کے بھائی آپ آئے, اور میرا جو ہے مجھے اپائنٹمنٹ مل گئی ہے نا سونا ٹریک میں آپریشنز میں. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ یار ابھی تو میں پی پی ایل میں اپنے کیریئر بنا رہا ہوں یہ, اور وہاں زبان بھی ہماری نہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہمارے ساتھ تو یہ تھا کہ زبان وہاں فرانسیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ترکی میں نمی دانم میں جانتا ہوں, میں نے کیا کروں گا. خیر, لیکن حسن مزدور قریشی صاحب جو ہمارے پی پی ایل میں تھے وہ ان کو اچھی خاصی فرانسیسی کی وہ تھی, تو میں نے ان سے بھی تذکرہ کیا. ان کا کہ نہیں گھبرانے کوئی بات نہیں, اگر واقعی تم جانا چاہتا ہے تو ہمت کرو. اس طریقے سے میں چلا گیا وہاں پر, اور حاتم مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے. آپریشنز پہ رہا, مجھے پھر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا بیسن گروپ میں, اور بیسن گروپ میں مختلف ٹیمز تھی. تو وہاں پر شاہد رضا صاحب تھے اور مسز رحمان تھی, 2 پاکستانی تھے ہم لوگ اس گروپ میں. پھر ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ ہم لوگ کام کرنے لگے. تو میرا پروجیکٹ تھا ادمیا بیسن میں حسیر عمل پہ تھا, اور ہم اس پہ کام کرتے رہے. پھر میں نے سیکوینس اسٹیڈیوگرافی کے بیسس پر وہاں بھی میں نے انوائرمنٹ پہ جو ہے جو ٹرائسک کے سائنس کے میں نے T1 T2 وغیرہ اس طرح کے نام رکھا, اور اس طریقے سے پورے سیگمنٹولوجیکل ماڈل جو ہے, اور بھی ڈاکٹر وہاں فزیوکا تھے جو رشین تھے, پھر رومانیہ اسٹوئکا, تو وہ پوری ٹیم تھی انٹرنیشنل. اس میں ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا اور پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے, اور اسی طریقے سے ہنڈریڈس آف جو پراسپیکٹ ڈیولپ ہوئے. پھر بعد میں مجھے ایک اور پروجیکٹ دیا گیا, وہ قدمس بیسن پر وہ کیا میں نے. 1-2 میں نے پیپر بھی میں نے, جیسے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میرے سی وی پہ کہ انوائرمنٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا شروع ہوا کام وہاں. اور جو 2 میں نے پیپر لکھے, ایک تو ٹرائسک اسٹیڈیوگرافی پہ لکھا چھوٹا سا ہے, اور پھر ٹیمپریچر انوملی نیگوسو فیلڈ میں تھی اس کے اوپر لکھا میں نے. تو یہ سب کام کرتے رہے, اور سلسلہ پھر جو ہے پھر بعد میں ڈاکٹر فرشوری صاحب جو بہت مشہور ایک زمانے میں وہ سیڈیمنٹالسٹ ہیں, اور جو کہ یونیورسٹی کے پارنوجیولوجی کے ہیڈ, وہ ان کی درخواست آئی کہ وہ آنا چاہ رہے, تو ہم لوگوں نے انہیں بھی بلا لیا. اور اس طریقے سے پاکستانیوں کی, اور پھر عزت بہت تھی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس طرح کے اقبال محسن نے بتایا کہ عرب سے, اسی طرح میں جزائریوں کو عرب نہیں کہتا ہوں, وہ مختلف قومیں بہت ہی نفیس. ہم جب ایئرپورٹ پہ اترتے تو وہ کہتے تھے وہ پاکستانی, آپ پاکستانی, آپ کا کیا سامان چیک کرنا. اور اتنی عزت میں نے تو نہیں دیکھی کہیں. جو میرے ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ پاکستان آئے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, ملتے تھے, اور جتنے پھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا, پھر آئے, پھر اچھے خاصے تعداد, اب حسنی معروف وہ ہمارے ساتھ آئے, انیس و رسول کو بلایا ہم لوگوں نے. میں نے اس طرح پوری ٹیم, اب کیا بتاؤں کہ پھر ڈاکٹر بٹ, اور اسی طرح ہم لوگ مختلف شعبے میں لگے رہے, اور پھر اس طرح کام پڑتا رہا. نالج میں بہت اضافہ ہوا. اس وقت بھی حسیر عمل جو ہے تقریباً کوئی 76 ٹریلین کیوبک فیٹ ریکوریبل ریزرو کی ہوتی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے مجھے ایکنالج بھی کیا ہے کہ بھئی آپ نے جو دیا, جو سجیسٹ کیا, اس میں سے پروڈکشن آ رہی ہے. یہ تو اس سے تھوڑی خوشی ہوئی. تو سارے, اور اس میں بالکل جیسا آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ نام انہوں نے, اور سب لوگ حیران تھے کہ اتنے پاکستانی کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستانی کینیڈا سے بھی انہوں نے پاکستانیوں کو ہائر کیا تھا. اس میں سعید کمال تھے, اس میں اختر صدیقی تھے, اور بھی لوگ تھے جو کہ ہم سے پہلے موجود تھے. شمس بقائی تھے, تو جو کہ ڈاکٹر فرید بقائی کے چھوٹے بھائی وہ جیو فزسٹ وہ تھے. تو ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی, اور ہم لوگوں نے اتنا اچھا ماحول پھر نہیں دیکھا. پھر یہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں واقعی آدمی جوان ہوتا ہے. اب پھر الجزائری بہت خوبصورت ملک ہے, پھر فیلڈ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. لیکن کیونکہ فرینچ ایس این ریپل وغیرہ نے بہت بڑا اسٹیبلش تھا, ہندوستان کے بھی لوگ تھے لیکن اتنے نہیں تھے جتنے کہ ہم لوگ. اصل میں میں یہی بتانا چاہتا تھا, خاص طور سے ہمارے نوجوان سامعین سن رہے ہیں, کہ ایک بڑی تاریخ ہے ہماری آئل اینڈ گیس میں, یعنی بہت بڑا ہمارا کام ہے. اچھا خالی آخر میں یہ بتائیے کہ اندازاً کتنے پاکستانی میں کام کر رہے تھے جب
آپ کو اندازہ ہے کہ ایک وقت میں کتنے ہوں گے میکسیمم پاکستانی؟ تقریباً سمجھے کہ ٹیکنیکل میں تو سمجھے کہ 50 کے قریب ہوں گے، 40 سے 50 ہوں گے. انجینئرنگ سائٹ پہ تھے، پروڈکشن سائٹ پہ تھے، فیلڈ میں تھے، اور ایکسپلوریشن جہاں ہم لوگ تھے، یہ کوئی 15-16 منزل عمارت تھی. اس میں ہم لوگ بڑے پرومیننٹ تھے، ہمارے جو پاکستانی تھے، اور بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور ہر شخص ہم لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. تو یہ جو وہ میں نے بالکل عربوں سے ایک دم مختلف پایا. میں کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ بس پناہ میں رکھے. اچھا شاہ صاحب، اب آپ عملی زندگی سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، بحریہ یونیورسٹی میں غالباً آپ پڑھاتے ہیں. اس درس و تدریس کے علاوہ اور کیا مصروفیت ہے اس وقت آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ روٹری کلب میں کافی ایکٹیو رہا ہوں ایک زمانے میں، تو وہ سب کرتا ہوں. زیادہ تر اب جو ہے وہ کم ہے، یہ ہے کہ فیملیز افیئرس میں انوالو ہوں، پڑھنے پڑھانے پہ ہوں، اور لٹریچر وغیرہ پہ، اس قسم کی چیزوں پہ، یا اسلامک ہسٹریز کو آج کل میں ذرا بہت تفصیل سے دیکھ رہا ہوں. یہ ہے یعنی مصروفیت اچھی ہے، گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، تو لگ رہا ہے کہ ہم اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ بتائیے شاہ صاحب، بڑا تجربہ ہے آپ کا، یعنی پڑھانے کا بھی، فیلڈ میں کام کرنے کا بھی، ملک سے باہر کام کرنے کا بھی، چھوٹی کمپنیوں میں، بڑی کمپنیوں میں، ہر طرح کا. تو یہ بتائیے، آپ ارضیات کے جو اس وقت اساتذہ ہیں اور طلبہ ہیں، اور وہ لوگ جو وابستہ ہیں ارضیات سے، یعنی تیل کمپنیوں وغیرہ میں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ بس یہ ہے، میں جو چیز میں نے محسوس کی کہ ہمارے یہاں پریکٹیکلی اپروچ نہیں ہے، اور پریکٹیکل جو ایکچولی انڈسٹریز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سبجیکٹس کی، اس کے بارے میں بچوں کو، خاص کر میں بات کر رہا ہوں پیٹرولیم جیولوجی اور پیٹرولیم انجینئرنگ کے ریفرنس سے، تو وہ اس کی بڑی ہمارے یہاں کمی ہے. اچھا، اور اس کے یا تو اساتذہ نہیں ملتے، یا پھر کریکولم میں چینجز کی بہت سخت ضرورت ہے. میں نے ایک کمیٹی میں جامعہ کراچی میں رہا بھی، لیکن کبھی آپ سن کر تعجب ہوگا کہ آج 3 سال کا ممبر ہے، ایک دن بھی میٹنگ نہیں ہوئی. اور اس کا بھی المیہ، پھر میں نے یونیورسٹی میں نے کئی آ کے لیکچر بھی دیے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو یونیورسٹی کا ماحول ہے وہ نہیں رہا جیسا ہمارے وقتوں میں تھا. اب پریکٹیکل جو ہے، جیسے جیو فزیکل سائڈ جو ہے، آپ اچھے پیٹرولیم جیولوجسٹ یہ نہیں بن سکتے کہ وہ کنسپٹ ختم ہو گیا. آپ جو ہے وہ جیو سائنٹسٹ ہے، کیونکہ اٹس لائک اے ٹیم ورک. اگر آپ کو ایک شعبے سے دوسرے شعبے کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ نہیں بڑھ سکتے آگے. وہ میں دیکھا کہ بڑی کمی ہے. تو پریکٹیکلی ٹریننگ کے لیے اب ان کے پاس سافٹ ویئرس نہیں ہوتے. جب یونین ٹیکسس تھی تو میں نے کافی چیزیں، ہم لوگ جب یہاں سے شفٹ ہوتے تھے تو میں نے ان کو، کینیڈی صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے یونین ٹیکسس کے، ان سے میں نے جامعہ کراچی کو دلوائی، اور ہم نے بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کرنی شروع کی. پھر خود میں نے ہمارے یہاں کے بچوں کو کہا کہ بھائی آپ وہ کیریئر ٹریننگ لیں، اور ہم فیسلٹی دیتے تھے. تو یہ ان کو جو ہے انڈسٹری سے ریلیشن جامعہ یونیورسٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کو اپنے جو کریکولم کو چینج کرنا ہوگا. میں نام تو نہیں لے سکتا، بتاتا ہوں کہ مجھے جامعہ کراچی میں ایک شعبے میں کہا گیا کہ بھائی آپ ایک 4 لڑکے ہیں جنہوں نے، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی جو تھیسیس ہے. میں نے دیکھا وہ 300 والوم، اور اس سبجیکٹ پہ تھی کہ جو وہاں پڑھایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کا کوئی اساتذہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ان سے بچوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیسے لکھی ہے، آپ نے تھیسس؟ تو وہ ایک کہانی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کراتے ہیں کام جن کے پاس اساتذہ نہیں ہوتے، اور بچے بےچارے مجبور ہوتے ہیں، کریں تو کیا کریں. تو ہمارے یہاں کریکولم کو چینج کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. انڈسٹریل کے ساتھ جو ہے آپ کو ملنا ہوگا اگر بچوں نے کیریئر بنانا ہے. لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انٹرویوز بہت سارے لیے، آئل کمپنیز میں بھی، بڑی کمپنی میں، چھوٹی میں. تو ہمارے یہاں کے بچے کم نہیں تھے، کیونکہ بہت محنتی ہے ہمارے یہاں بچے. لیکن میں نے دیکھا کہ بحریہ میں بھی بہت ایڈوانسمنٹ تھی. ان کے بچے جو ہے پریکٹیکلی نالج ان کے پاس بہت تھی، وہ ان پروجیکٹس پہ جاتے تھے جو کہ ریئلی آئل کمپنیز میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یعنی آپ نے کہا یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت بہت شکریہ شاہد الخیری صاحب آپ کے وقت کا. مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، یہاں خاندان کے ساتھ ہیں، گھر میں کافی مصروفیت ہوتی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا، گفتگو میں بہت لطف آیا. میں آپ کی طرف کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں کہ بھائی آپ نے موقع فراہم کیا کہ میں واپس اپنے اس جامعہ میں چلا جاؤں جہاں میں نے زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں. اور شکریہ فرحان صاحب کا بھی اور طاہر صاحب کا بھی، بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. خدا حافظ. خدا حافظ.